بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت کرونا وائرس کی تباہی کی وجہ سے ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے اور حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق مساجد میں 5 آدمیوں سے زائد آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ عید کی نماز کہاں اور کیسے ادا کی جائے؟ تو اس سلسلے میں چند باتیں وہ ہیں جن کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عید کی نماز سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔ اس کے شرائط وہی ہیں جو جمعہ کی نماز کے شرائط ہیں۔ عید کی نماز آپ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹریوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ صرف اگر آپ 4 آدمی ہیں تو آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ عید کی نماز کب پڑھیں گے، اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو عید کی نماز کا وقت وہی وقت ہے جو اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح عام دنوں میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز بھی 2 رکعت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر 6 تکبیریں زائد ہیں۔ عید کی نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، تو نیت کرنا آسان ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت ہمارا ارادہ ہوتا ہے، ہماری نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے اتنی نیت بھی کافی ہو جائے گی۔ اب آئیے نماز کا پورا طریقہ ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد وہ 3 تکبیریں زائد پڑھنی ہیں۔ وہ کیسے؟ ثنا پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ آپ تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کے لو تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے کان کے لو تک لے جائیں، اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ آپ دونوں ہاتھوں کو کان کے لو تک تکبیر کہتے ہوئے لے جائیں اور نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی بھی ایک سورت پڑھیں، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی ایک سورت پڑھیں، اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے لو تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے لو تک لے جائیں، اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ بھی آپ دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے کان کے دونوں لو تک لے جائیں اور چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں، اور اس طرح سے رکوع کے بعد سجدہ کرنے کے بعد جس طرح نماز مکمل کرتے ہیں اس طرح نماز مکمل کریں۔ آپ کی عید کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، تو خطبہ پڑھنا سنت ہے، اس کا سننا واجب ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ خطبہ ہر آدمی کو یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خطبہ چھوٹا پڑھیں۔ اگر خطبہ چھوٹا بھی یاد نہیں ہے تو آپ خطبے کو لکھ لیں کاغذ پر اور دیکھ کر پڑھیں۔ بھی نہیں سکتے تو آج کل موبائل میں واٹس ایپ پر چھوٹے چھوٹے خطبے شیئر کیے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خطبہ آپ واٹس ایپ پر موبائل میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم سورہ فاتحہ پہلے خطبہ میں پڑھ لیں اور دوسرے خطبہ میں درود شریف پڑھ لیں، آپ کا خطبہ
مکمل ہو جائے گا اور آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عید کی نماز کو بھی قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی بازیابی کرائے۔